السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک چینل اللہم لبیک میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، میرے گھر والوں کو، میرے شوہر کو، بچوں کو، بچوں کے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو، میرے اہل خاندان کو، میرے سارے ہمسائے کو، میرے اس پورے ریس کورس اسکیم کے لوگ، پورے پاکستان کے لوگ، میرے پورے عالم اسلام کے لوگ، میرے نبی کی پوری امت پہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص الخاص کرم فرمائیں، رحم فرمائیں اور اپنی حفاظت میں رکھیں۔ تو آج میں آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی 3-4 چیزیں بتاؤں گی جو بہت ہی فائدے میں بڑی وزنی ہوں گی، لیکن آپ کے اوپر ان کا ذمہ داری تھوڑی تھوڑی کم ہوگی۔ پورے ہفتے کا شر سے محفوظ رہنے کے لیے عمل، یعنی آپ کیا کریں کہ پورا ہفتہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت جو ہے وہ آئے ہی نہ۔ اگر یہ عمل کوئی بھی شخص اپنا وظیفہ بنا لے تو پورا ہفتہ یہ شر سے محفوظ رہے گا اور رزق میں بے پناہ ترقی ہوگی اور قیامت کے دن ذاکرین میں سے اٹھایا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ بروز جمعہ کا جو وظیفہ ہے نا، آپ لوگ نوٹ کر لیں، یا اللہ یا واحد۔ کیا ہے جمعے کا؟ یا اللہ یا واحد، 300 بار۔ بروز ہفتہ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، 300 بار۔ یہ یاد رکھیں رحمان نہیں ہے، کہیں بھی لفظ رحمان نہیں ہے، رحمان ہے۔ چونکہ یہ میں خود بڑی دیر تک اس کو رحمان ہی پڑھتی رہی ہوں، اس لیے میں خاص کر سب کو بتاتی ہوں کہ میری طرح کوئی اور بھی غلطی کر سکتا ہے، تو اس لیے یہ یا رحمان یا رحیم۔ اور بروز ہفتہ یا واحد یا احد، یا واحد یا احد، 300 بار۔ اور سوموار والے دن یا سمد یا رعوف، یا سمد یا رعوف، یا سمد یا رعوف، 300 بار۔ بروز منگل یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، 300 بار۔ بروز بدھ یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، 300 بار۔ جمعرات کو یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یہ ہفتے کا پورا وظیفہ ہے۔ آپ کو مطلب تو پتہ ہے نا، یا اللہ یا واحد، اے اللہ تو ہی، یار تو واحد، تو ہی ہے، نہ تیرے سے پہلے کوئی، نہ تیرے بعد کوئی، کبھی بھی کوئی، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تو ہی اندر، تو ہی باہر، مختار کل تو اللہ ہی ہے نا۔ یا رحمان یا رحیم، یہ اللہ کی صفتیں ہیں جو کہ ہم اس کی جتنی تعریف ہونی چاہیے اس حساب سے ان کو بڑھا کے کرتے ہیں، یعنی ان کو مکھن لگا کے کرتے ہیں جو کرنی چاہیے۔ تو رحمان ہے اور رحیم ہے، پھر اس سے بھی آگے رحیم ہے۔ اچھا، جو واحد یا احد، تو اکیلا ہے، واحد ہے، احد ہے۔ اچھا، یا سمد یا رعوف، یا رعوف ہوتا ہے نرمی سے پیش آنے والا، سمد سننے والا۔ اور منگل کا یا حیو یا قیوم، سدا قائم، سب کو تھامنے والا۔ یا حنان یا منان، احسان کرنے والا، عطا کرنے والا۔ یا ذوالجلال والاکرام، بزرگی والا، بڑائی والا۔ دیکھیں کتنے پیارے نام ہیں۔ اب آپ نے میری جان بھولنا نہیں ہے، میں صدقے جاؤں آپ سب کے، آپ نے روزانہ ان کی 3 تسبیحیں پڑھنی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کا 4-5 منٹ لگ جایا کریں گے، یا 3-4 منٹ لگ جایا کریں گے۔ اول آخر درود شریف تو ضرور پڑھنا ہے نا، اس کے بغیر تو کسی چیز کو قبولیت ہی نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ جو ابدال میں شامل ہونا چاہتے ہیں نا، کہ ہم ابدال میں شامل ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندوں میں، تو ان کو چاہیے کہ وہ تیسرا کلمہ، کوئی سا بھی درود شریف اور استغفار جو ہے نا، اس کو بھی کم از کم 2 تسبیحاں ضرور پڑھ لیا کرے۔ ویسے میں کہتی ہوں کہ 3 ہی پڑھ لیا کرے، میں تو 3 ہی پڑھ لیتی ہوں، 5 نہ بھی پڑھوں تو ویسے 2 ضرور پڑھنی ہے۔ یہ اب آپ کے دل کی، آپ کے مرضی ہے کہ آپ کو کیا، آپ کیا چاہتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں۔ جتنا اللہ کو راضی کریں گے
اتنا ہی وہ پلٹ کر آپ کو راضی کرے گا، وہ تو اللہ ہے نا۔ اور دوسرا یہ جو دعا ہے نا، اللہم اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 27 دفعہ پڑھنا آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنا، 27 دفعہ پڑھنا۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، اس کے فضل و کرم میں آپ رہیں گے اور آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ اللہم اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کم از کم 27 دفعہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے، بھلے صبح شام 27 پڑھ لیں، ورنہ ایک ٹائم تو پڑھ ہی لیں۔ اور ایک اللہم اغفر اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اور ایک آپ پڑھا کریں محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ، آپ نے یہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ آپ اتنا میرے سے وعدہ کریں گے نا کہ آپ انشاءاللہ یہ پڑھا کریں گے، میں تو آپ کو اچھے پہ لانا چاہتی ہوں کہ آپ، اور جو سورہ توبہ کی آخری آیات ہے نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ان کو کافی شوق سے پڑھا کریں، ان کے ساتھ دعا کی قبولیت کئی کروڑ گنا بڑھ جاتی ہے۔ کوشش کیا کریں آپ لمبی چوڑی رو پٹ کے جب دعا کریں نا اللہ کے سامنے، رو لیں پیٹ لیں، تو اس کے بعد آپ اس کو پڑھ لیا کریں کچھ دفعہ، بھی 21 دفعہ، 33 دفعہ، 41 دفعہ، 100 دفعہ، تو آپ کی دعا کے اوپر اللہ پاک قبولیت کی مہر لگا دیں گے، کیونکہ ان آیتوں سے حضور پاک کو عشق تھا، یہ کلمے کے طرح ہے، یعنی کہ پہلی آیت جو ہے وہ حضور پاک کے تصدیق کرتی ہے، اور جو دوسری ہے حسبی اللہ، وہ اللہ کی تصدیق کرتی ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو آپ مہر لگوا لیا کریں اپنی دعا کے اوپر، تاکہ آپ کی دعا سیل ہو کے اللہ کے پاس پہنچ جائے اور اس کے پاس جا کے قبول ہو جائے، اور آپ کو بس دین و دنیا دونوں جہانوں کے فائدے مل جائیں۔ دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں ایک جنتی تعویذ کے بارے میں، کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ تعویذ بطور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں جب حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوئے تو حضرت آمنہ کو خواب میں کچھ فرشتے نظر آئے۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو عرض کیا، آپ کو ساری کائنات میں سے افضل ترین ذات گرامی کا حمل ہوا ہے، جب آپ ان کو جنیں تو ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سونے کے طباق میں ایک تعویذ رکھا ہوا پیش کیا کہ یہ ان کو ولادت کے بعد پہنا دیں۔ اس تعویذ کو امام بیکہی اور امام ابو نعیم اصبہانی نے اپنی اپنی دلائل النبوہ میں، اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، اور علامہ ستوتی نے الخصائص الکبریٰ میں ذکر کیا ہے۔ ہم اس تحفہ خاص کو آپ کے لیے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کو بتاؤں، ہم نے خود بھی اس کو بہت سے فائدوں کے لیے استعمال کیا ہے، کہ یہ تیر بہدف کا کام کرتا ہے۔ ایک شخص کو اولاد نرینہ کے لیے دیا، ہدایت کی تھی کہ عورت کو امید سے ہونے کے بعد بچے کے اعضاء جسمانی بننے سے پہلے اس کی کمر کے ساتھ پہنا کر تعویذ ناف پر رہے، اللہ تعالیٰ بیٹا پیدا کرے گا۔ چنانچہ اس نے ایک دن آ کر خوشخبری دی ہمیں کہ اس کے اللہ نے بیٹا دیا۔ یہ تعویذ جو ہے نا، جن لوگوں نے بھی استعمال کیا ہے ان کو اس کا فائدہ ہے ہر مقصد کے لیے۔ تو یہ تعویذ میں پڑھ کے اس لیے نہیں سناتی ڈر کے مارے کہ یہ جنت سے آیا ہے، اور چونکہ یہ زیر زبر کے بغیر ہے، تو جیسے بھی ہم نے تو اسی طرح اس کی کاپی کر کے اس کو استعمال کیا ہے، یا ہاتھ سے اس کو لکھ لیا یا اس کی کاپی کر لی، تو
مجھے ڈر آ رہا ہے کہ یہ نہ ہو میں کوئی لفظ غلط پڑھ دوں۔ یہ تعویذ جنات، جادو اور دشمنوں کے شر سے بچانے کے لیے بھی اس میں خاص اثر ہے، تو میرا دل ہے کہ میں پڑھنے کی جرت نہ ہی کروں۔ کچھ ایسے ہے، اویدہ بالواحد من شر کل حاسد وکل خلق رائد من قائم رقائد من السبیل عائد علی الفساد جاہد من نافس و آفد وکل خلق مارد یاخذ بالمر اسد فی طرف الموارد انہا ہم انہ باللہ العلا و احوتہ منہم بلید یار والکہف الذی لا یرى بالذی فوق ایدیہم وحجاب اللہ دون آدیہم لا بطری درہی ولا یزرہ فی مقعد ولا منام ولا مسیر ولا مقام اول الیالی و آخر الیام۔ اب یہ نہیں پتہ میں نے اس میں غلطی بھی کی ہو کیونکہ اس پہ کچھ زیر زبر نہیں ہے۔ یہ مجھے اسی طرح اپنے بزرگوں سے ملا ہے اور اسی طرح میں نے سوچا ہے کہ یہ جنتی تعویذ اس کو کہا جاتا ہے، تو کیوں نہ میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں صدقہ جاریہ کے طور پہ۔ اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کے لیے اس کو استعمال، اچھے ہی کاموں کے لیے کرتا ہے۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ان کو پہنا دینا جب وہ پیدا ہوں، تب آپ رکھنا، یہ نام رکھنا، تو یہ تو اچھے ہی کاموں کے لیے ہے، مبارک اور خیر کے۔ اللہ ہمارے آپ کے کاموں میں بھی برکت دے۔ اس کی میں پکچر آپ کو سینڈ کر دوں گی پلیز۔ میرے پڑھنے میں اگر کوئی غلطی ہو تو الہ العالمین مجھے اللہ بھی معاف کرے، اللہ کا رسول بھی، اور میرے سننے والے بھی مجھے معاف کر دیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اچھا، ایک اور بات ہے کہ کس کو نہیں شوق کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو؟ زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر ایک کو شوق ہے نا کہ زیارت ہو۔ جو شخص خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا چاہے تو اس کے چاہیے 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 100 بار سورۃ اخلاص پڑھے۔ جب دونوں میں یعنی 100 دفعہ 200 دفعہ پڑھا جائے گا۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو اس دعا کو 7 بار پڑھے، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ انشاءاللہ وہ زیارت سے مشرف ہوگا۔ اس عمل کو پڑھنے کے وقت ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے: جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، بستر پاک ہو، عطریات سے ہر چیز کو بسائے، اور اس کو منگل اور بدھ کی جو درمیانی رات ہے نا، اس سے شروع کیا جائے، جبکہ بدھ چڑھنا ہو اور منگل ختم ہو گیا ہو، شام ہو، اس سے شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ پہلی شب میں ہی آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، نہیں تو 3-4 راتوں میں، 5 راتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تو بہت ہی کریم ہے، رحیم ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے، وہی تو ہے عطا کرنے والا، وہی تو ہے دینے والا، اور اسی سے مانگا کریں، وہی دے سکتا ہے، وہی دیتا ہے، اور کسی کے سامنے تو کوئی دعا کرنا بھی فضول ہے۔ اچھا، اگر کسی کے سر میں درد ہو تو مریض کی کنپٹیوں کو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے دبائیں اور سورہ ناس پڑھتے ہوئے انگلی اور انگوٹھے کو ماتھے کی طرف لاتے ہوئے آخر میں آپس میں ملا دیں، اور سورہ ناس 3 دفعہ پڑھیں، اور لفظ جو ہے نا الناس الناس جہاں آتا ہے وہ 3 دفعہ دہرائیں، اور 3 بار ایسا عمل کریں۔ انشاءاللہ اس کا سر درد ہٹ جائے گا اور آئندہ کبھی بھی اس کو درد نہیں ہوگا۔ ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں حفاظت کے لیے، ایک آیات الحفظ ہے قرآن پاک میں، جو کہ قرآن پاک میں سے مختلف چھوٹی چھوٹی جگہ آتی ہیں، جیسے ولا یعودو حفظہما وهو العلی العظیم، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، وحفظہما من کل شیطان مارد۔ اس طرح ساری، اس میں ساری ہم نے چن کے ایک جگہ پہ لکھ کے ایک کاپی بنائی ہوئی ہے، کیونکہ جب یہ حفاظت کی ہے نا دعائیں، کسی بزرگ نے دیکھا کہ وہ کہیں جنگل میں جا رہا تھا سفر پہ، تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا اور بکری کے بچے آپس میں کھیل رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بھیڑیا اور بکری کا بچہ اس کے ساتھ کھیلے، وہ تو اب تک کھا پی گیا ہوتا، پھاڑ کے رکھ دیا ہوتا۔ تو جب اتر کے وہ بزرگ نے دیکھا اپنے
اونٹ یا خچر پہ سے، تو دیکھا کہ بکری کے گلے میں آیات الحفظ جو ہے نا ان کا تعویذ ڈلا ہوا تھا، تو بکری جو بھیڑیا اس کو کھا نہیں پا رہا تھا۔ تو میں اس کی بھی آپ کو پکچر بھیج دوں گی، کیونکہ یہ قرآن کی جس میں حفاظت کی دعائیں ہیں نا وہ ہیں، آپ اپنے گھر میں بھی لگا سکتے ہیں، اپنے والیٹ میں رکھ سکتے ہیں، اپنے بیٹے کے، میاں کے، بیٹی کے، جس کے بھی آپ دینا چاہیں، باپ کے، اپنے گھر میں بھی لگا سکتے ہیں، گاڑی میں رکھ سکتے ہیں، اور جب بھی کہیں جانا ہو یا آپ کے پاس ہو تو انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے اس کی بھی میں آپ کو پکچر بھیج دوں گی تاکہ آپ کو صحیح سلامت سارا کچھ مل جائے۔ اور جو ذکر گروپ میں لوگ ہیں، باقی بھی جو لوگ ایڈ ہونا چاہیں تو اپنا نام، فون نمبر بھیج دیں، ہم اس کو اپنے ذکر گروپ میں ایڈ کر دیں گے تاکہ ساری چیزیں ان کو بالکل کلیئر مل جائیں، اور آپ کو بھی سینڈ کر دیں گے۔ پھر جتنا بھی آپ کے سمجھ میں آئے گا، یہ تو میری تو کوشش ہی ہے کہ آپ کا کام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے کام بنائے، اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اور ایک میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کے گھر اب مہمان ہی آنا چھوڑ گئے، دیکھو نہ کوئی آتا ہے نہ جاتا ہے، ہم سب اٹھتے ہیں صبح، اپنے اپنے گھر صاف کرتے ہیں، کھانے بنا، سب کچھ، کوئی آتا ہی نہیں ہے کھانے پینے والا۔ اتنا دل اداس ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ تیری رحمت کیوں ہم سے ناراض ہو گئی۔ جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس گھر پہ تو اللہ کی رحمت ہی نہیں ہوتی، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس میں رزق بھی نہیں آتا۔ آپ یقین کریں کہ جس کے گھر میں مہمان آتا ہے نا، 40 دن پہلے اس کے گھر میں فرشتہ چلا جاتا ہے اس گھر کو خوشخبری دینے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر پہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور اللہ کے بے شمار انعام آ رہے ہیں۔ مہمان کے آنے سے پہلے اللہ کی رحمت، اس کے انعام آپ کے گھر پہنچ چکتے ہیں۔ خدا کے لیے کبھی یہ نہ سوچنا کہ آپ نے ان کو کچھ کھلایا ہے، نیور، اللہ ان کو کھلاتا ہے، اللہ ان کو پلاتا ہے، وہ آپ کے لیے بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابہ، مجھے نام یاد نہیں، حضور پاک کے پاس ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس جب کوئی مہمان آتا ہے نا، میری بیوی بہت ناک منہ چڑھاتی ہے، سارا دن مجھ سے لڑتی ہے کہ میرے بال سفید ہو گئے، وہ کیا پنجاب میں کہ میرا تولا سر ہو گیا چٹا، تیرے مہمان نہیں جان چھوڑ رہے، میں کیا کروں؟ تو حضور پاک نے اس کو کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا 2-3 دن کے بعد نا مجھے بلانا اپنے گھر، میں کچھ مہمانوں کو بھی لے کے آؤں گا اور اپنی بیوی کو بھی تمہاری گھر پہ ہی ہو، اور وہ بھی کہیں ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں اس کو ہم نظر آئیں۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، اس نے اپنی ایک بکری ذبح کی، بسم اللہ پڑھ کے کھانا، آپ نے کہا ڈھک کے رکھنا ہے روٹیوں کو، سالن کو، ننگا نہیں کچھ بھی کرنا۔ تو وہ اس نے ذبح کیا، پکایا، بڑا خوش کہ آج میرے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کتنا خوش نصیب تھا وہ۔ آپ گئے اور اپنے کچھ صحابہ اکرام کو بھی ساتھ لے گیا، کچھ اور لوگوں کو بھی کہا آ جانا، وہ اس کو کہا بس ڈھکے رکھنا اور بسم اللہ پڑھ پڑھ کے ڈالتے جانا ہے، تیری کوئی چیز ختم نہیں ہوگی۔ وہ بسم اللہ پڑھتا گیا، ڈالتا گیا، لوگ آتے گئے، بسم اللہ پڑھتا گیا، ڈالتا گیا، ننگا کوئی چیز نہیں کی۔ ہمیشہ اپنی چیز کو ڈھک کے رکھتے ہیں تاکہ نظر نہ لگے، اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اور وہ سب نے کھایا، پھر بھی وہ سب کچھ بھرا پڑا ہے۔ اب جب وہ جانے لگے نا حضور پاک واپس، تو آپ نے اس کو کہا اپنی بیوی کو کہو وہ سامنے کہیں کمرے میں رہے، تو اس کی بیوی سامنے جا کے بیٹھ، جب دیکھا حضور پاک نکلے ہیں، صحابہ کرام نکلے ہیں، تو اس عورت نے دیکھا کہ اس کے ساتھ بیماریاں، مصیبتیں، سانپ، بچھو، چوہے، جوئیں، یہ کیا، ٹڈیاں، کاکروچ، یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا مصیبت دینے والی، آپ کو تکلیف دینے والی، وہ بھی نکل رہی ہیں، اور جن اور بیماریاں اور جادو اور جو بھی برائیاں ہیں نا وہ بھی ساتھ ساتھ نکل کے جا رہی ہیں۔ کہ وہ عورت اتنی شرمندہ ہوئی کہ اتنا کچھ ہوتا ہے، اتنا کچھ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا اس سے بھی زیادہ کچھ ہوتا ہے، مہمانوں کی قدر کیا کریں، جس نے مہمانوں کی قدر نہیں کی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی قدر نہیں کی۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ میرے مہمان آنا چاہتے ہیں لیکن میری بیوی مجھ سے لڑائی کر رہی ہے کہ مہمان، میں نے نہیں کچھ بھی کرنا۔ تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، تم کوشش کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا مہمان ہے، اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کرنا، سوری۔ اس نے اپنے سامنے ہمسایوں سے کہا میرے 3-4 مہمان آنے ہیں، تو انہوں نے کہا 100 بسم اللہ مہمان آئیں، اور انہوں نے جناب تیاریاں شروع کر دی، کوئی آٹا گوند، کوئی سالن پکا، کوئی بکری ذبح کر، کوئی
چاول بنا، کوئی کچھ بنا، جو بھی اس وقت تھا، جو تھا، گندم تھا، جو بھی تھا حضور پاک کے زمانے میں، انہوں نے جو ان کے پاس کھجوریں تھیں، اچھے اچھے جو پھل تھے، سب جمع کیے۔ وہ جس عورت نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا نا، جب وہ اپنے کچن میں گئی تو اس نے دیکھا ایک باریش آدمی ہے اور وہ اس کا نکال رہا ہے آٹا، چاول، اس کے جو، اس کی کھجوریں، اس کی چیزیں، اور وہ اس کو روک رہی ہے، لیکن وہ پھر آ جاتا ہے، پھر نکال رہا ہے، نکال رہا ہے، نکال رہا ہے۔ وہ بڑی پریشان ہوئی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ فرشتہ تھا، اللہ کے حکم سے آیا، جو رزق اس مہمان کا ان کے گھر بھیجا ہوا تھا، انہوں نے انکار کر دیا، وہ سامنے والوں نے پکانا تھا، تو وہ جو پھر رزق تھا تو وہ ان کا رزق سامنے والوں کے گھر چلا گیا۔ یہ بیچارے بدقسمت تھے، رہ گئے۔ کہتے ہیں جب مہمان آتا ہے، ایک گٹھڑی اس کے سر پہ آتی ہے رزق کی، برکتوں کی، خیر کی، خوشحالیوں کی، کامیابیوں کی، ترقیوں کی، خوشیوں کی، وہ ساتھ لے کے آتا ہے۔ جب وہ جاتا ہے نا تو ایک گٹھڑی پھر اس کے سر پہ ہوتی ہے۔ وہ کیا لے جاتا ہے؟ ہماری غربت، مصیبت، بیماری، پریشانی، تنگی، ہمارے گناہ، ہماری مصیبتیں اس کے ساتھ نکل جاتی ہیں، اللہ ہمیں ان سے رہائی دے دیتا ہے۔ اس لیے مہمان کا انتظار کیا کریں، بسم اللہ پڑھ کے اس کو ویلکم کیا کریں۔ یہ نہ کہا کریں آج تو ہم کہیں جا رہے تھے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے، اور پھر کبھی بھی نہ بتائیں۔ مجھے تو لوگوں نے یہی بتایا کہ ایسے ہوتا ہے، جن کو بھی فون کریں وہ یہ کہتے ہیں، اور دوبارہ کبھی فون نہیں آتا کہ اب آ جائیں۔ اسی لیے ہمارے رزق تنگ ہو گئے، اسی لیے کیونکہ ہمارے دسترخوان شرنک ہو گئے۔ یقین کریں، اپنے دسترخوان کو وسیع رکھیں، وسیع رکھیں اور سادہ رکھیں۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ کہیں مرغے چرگے ہی کھلاؤ، نو، جو آپ کی ہمت حیثیت ہے، کھلے دل سے اچھا، یہ نہیں کہ پرانی کوئی روٹی کھانا مہمان کو دے دو، اچھی اچھی تازی تازی خود کھا لو، یہ نہیں، جو آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ دے سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، اس میں سے آپ اس مہمان کو اچھے سے اچھا کھانا جو ہے وہ پیش کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ کو راضی کرنا بڑا ہی آسان ہے، بہت دیر سے ناراض ہوتا ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو میرا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو اس کو پلیز لائک کر دیجیے، شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ کے بہت قیمتی ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم ہو تو سبسکرائب کر دیجیے، تاکہ آپ کے پاس ہر میری جو بھی ویڈیو لوڈ ہو آپ کے پاس پہنچ جایا کرے، اور آپ اور لوگوں کو شیئر کریں تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ کے چین میں شامل ہو جائیں۔ کوشش کیا کریں جو بھی آپ صدقہ جاریہ کر سکیں، اس میں جتنا بھی حصہ ڈال سکیں وہ خوشی خوشی ڈالا کریں۔ اللہ بڑا ہی قبول کرنے والا، اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ اور دعا کریں کہ یا اللہ تیری دنیا میں جتنے بھی بے گھر ہیں لوگ، ان کے لیے یا اللہ پاک اپنی چھت، اپنا گھر دے، ان کو اپنی چھت، اپنا گھر دے، اور جن کو عطا کیے ہیں ان کے چھت، ان کا گھر عزت، ایمان، سلامتی، خوشیوں کے ساتھ ان کے سر پہ ہمیشہ قائم رکھ، کسی سے دے کے نہ چھیننا کوئی نعمت مالک۔ جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے لیے بہترین سے بہترین سے بہترین رشتوں کا آسانی سے بندوبست کر، عزت والے اور ہمیشہ رہنے والے اور کبھی نہ ٹوٹنے والے رشتوں کا بندوبست کر۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو تو نیک صالح اولاد عطا کر، بیٹی کی خواہش مند کو بیٹی اور بیٹے کی خواہش مند کو بیٹے عطا فرما، زندگی والے، صحت والے، نیکی والے، حیا والے، والدین کے فرما بردار اور خاندان کو جوڑ کے رکھنے والے ایسی اولاد عطا فرما، فتنہ نہ ہو، مبارک قدم ہو، خیر والی ہو، والدین کی عزت کرنے والی ہو، خاندان کی عزت کرنے والی ہو، ملنے جلنے والوں کی عزت کرنے والی ہو۔ اے اللہ جو تیری دنیا میں بے روزگار ہیں ان کے بہترین روزگار کا بندوبست کر، اور ان کو آسان، حلال اور فراخ روزیاں عطا کر۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے غیب سے ان کے قرض اترنے کا بندوبست کر دے، بے شک تو نے ہی تو سارے بندوبست کرنے ہیں۔ ہر بندے کو قرض کے ایک ایک قطرے سے نجات دے دے مالک، تاکہ وہ کہیں قرض والا منہ لے کے اللہ رسول کے سامنے نہ جائے۔
یا اللہ جو بھٹک گئے ہیں، برے راستوں میں پڑ گئے، انسان ہے نا، نفس ہے ان کے ساتھ، کوئی بات نہیں، میرا رب توبہ کرنے پہ معاف کرتا ہے، تو یا اللہ تو ان کو معاف کر، تو ہی معاف کرنے والا ہے، اور لوگوں کو بھی توفیق دے کے ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کے لیے اچھی دعا کریں، اچھا گمان کریں، ان کو عزت دیں، ان کو بھی کوئی بات نہیں، اللہ ان کو راستہ دکھا دے گا سیدھا، بھٹکے ان کو بھی۔ اور یا اللہ جتنے بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ملا دے، جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیا، اس طرح سارے بچھڑے ہیں، کوئی بہن بھائی، کوئی بچے، کوئی میاں بیوی، کوئی عزیز رشتہ دار، کوئی والدین، اور سب کو ملا دے خوشیوں کے ساتھ۔ یا اللہ جن کے اوپر کوئی جھگڑے ہیں، کیس ہیں، مصیبتیں ہیں کورٹ کچہریوں کی، یا اللہ نجات دے ان کو اس مصیبتوں سے۔ یا اللہ جن کے کام بند ہیں ان کے کاموں کو خیر و عافیت سے چلا دے، ان میں برکت رکھ دے۔ یا اللہ جس چیز کی جو جو ضرورت ہے اس کو خیر و عافیت سے پورا کر، اپنے اپنے گھروں میں سکھ چین دے۔ یا اللہ جو تیری دنیا میں بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تو بڑی سے بڑی بیماری کو بھی ختم کرنے والا ہے، کبھی چھوٹی سے چھوٹی سے بھی جان چلی جاتی ہے، ہاتھی کو ایک چونٹی کاٹ جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، تو تیرے پاس طاقت ہے ساری مالک، جو بیمار ہے تیری دنیا میں جہاں بھی ہے تو ان کو صحت دے، تندرستی دے، ان کی بیماری ایسے دور کر دے کہ جیسے کبھی ان پہ آئی ہی نہ ہو، ان کی تنگیاں ایسے دور کر دے ان سے کہ کبھی آئی ہی نہ ہو، ان کو ایسے خوشحالی عطا کر دے سب کو مالک کہ جیسے ان پہ تنگی کبھی آئی ہی نہ ہو، اور ایسے ان کو اولاد عطا کر دے کہ جیسے وہ کبھی بے اولاد ہوئے ہی نہ ہو، اور ایسے بیٹے بیٹیوں والوں کو رشتے کر دے مالک کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، وہ اتنے خوش ہو جائیں گے بس ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور ہمارا اللہ نے بہترین رشتہ کر دیا۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تتمنی وانت تسکینی وانت تمیتنی وانت تحیینی، اے اللہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا، تو نے ہی مجھے ہدایت دی، تو ہی مجھے کھانے کو دیتا ہے، تو ہی مجھے پینے کو دیتا ہے، تو ہی مجھے موت دے گا، اور تو ہی موت کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، کیونکہ قادر مطلق تو میرا مالک صرف اور صرف میرا رب ہے، اور تو دنیا میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ جس کو قادر مطلق کہے۔ اللہم انت لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ، یا رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا اللہ تیری اتنی تعریف کہ کوئی فرشتے بھی نہیں اس کو لکھ سکتے، کتنی، اس کا اجر تو پڑھنے والوں کو خود ہی عطا کرے گا کہ کتنا دینا ہے، کیونکہ فرشتے نہیں لکھ سکتے اس کا اجر، تو سب کو خوب ان کے پڑھے کا اجر عطا کرنا، اور جو تجھ سے جو مانگ رہا ہے اس کی جھولیوں کو خالی نہ رکھنا، کیونکہ تو بڑا ہے نا، بڑے کا دل بھی بڑا ہوتا ہے، بڑے کا حوصلہ بھی بڑا ہوتا ہے، بڑے کی برداشت بھی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی بڑی ہماری غلطیاں دیکھ کے بھی تو نے ہمیں معاف کیا اور ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، تو یہ تیرا ہی حوصلہ ہے نا مالک، تو ہم سب کی دعاؤں کو بھی سن لے، اور ہمارے لیے سب کے لیے، میرے نبی کی پوری امت کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، کھول دے۔ محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ۔ خدا حافظ۔